بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب صحیح بخاری شریف، جلد اول، ایمان کا بیان، پارٹ 9۔ ایمان کی خصوصیت۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے ابو سفیان بن حرب نے بیان کیا کہ ہرقل نے مجھ سے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان پیغمبر کے پیروکار بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، تو تم نے کہا کہ آئے دن اضافہ ہو رہا ہے، اور ایمان کی بھی یہی کیفیت ہے تاکہ وہ درجہ کمال کو پہنچ جائے۔ میں نے تم سے یہ بھی دریافت کیا تھا کہ ان کے حلقہ دین میں داخل ہو کر انہیں برا سمجھتے ہوئے کوئی نکل بھی جاتا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ بس ایمان کی بھی یہی حالت ہے، جب اس کی خوشی دل میں بس جائے تو پھر کوئی شخص اسے برا نہیں سمجھتا، یعنی اسے ترک کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اس شخص کی فضیلت جو اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے گناہوں سے مجتنب رہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی، اور ان دونوں کے مابین مشکوک اور مشتبہ چیزیں ہیں جن کا علم اکثر لوگوں کو نہیں۔ بس جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچے، اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچا لی، اور جو شخص مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا وہ اس چرواہے کی مانند ہے جو اپنا ریوڑ شاہی چراگاہ کے قریب چرائے، اندیشہ ہے کہ وہ شاہی چراگاہ میں گھس جائے۔ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، اسی طرح اللہ کی بھی چراگاہ ہے جو اس کی زمین میں حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ آگاہ رہو کہ جسم میں ایک لوتھڑا گوشت کا ہے، جب وہ سنورے تو پورا جسم سنور جاتا ہے، اگر وہ بگڑے تو پورا نظام جسم کا بگڑ جاتا ہے۔ ہاں، وہ دل ہے، اس کا ادا کرنا ایمان ہے۔ ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تو وہ مجھے اپنے تخت خاص پر بیٹھا لیتے۔ انہوں نے ایک بار مجھ سے فرمایا، تم میرے پاس رہ جاؤ، تمہیں اپنے مال میں سے کچھ دے دوں گا۔ 2 ماہ ان کے پاس رہا، پھر فرمانے لگے، قبیلہ عبد القیس کے لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے فرمایا، تم کس قوم کے ہو یا کس جماعت کے ہو؟ بولے، ہم ربیعہ کے خاندان سے ہیں۔ فرمایا، خوش آمدید۔ پھر انہوں نے عرض کیا، ہم بجز ماہ حرام کے کسی اور وقت آپ کے پاس حاضر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کافر قبیلہ ہے، لہٰذا آپ ہمیں کوئی ایسی چیز بتا دے جو ہم اپنے ان ساتھیوں کو بتا دے جو یہاں نہیں آئے، اور ہم سب اس پر عمل پیرا ہو کر جنت میں جا سکے۔ اور انہوں نے مشروبات کی بابت بھی پوچھا۔ آپ نے انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ انہیں حکم یہ دیا کہ ایک خدا پر ایمان لانے کا، اور فرمایا، تم جانتے ہو ایک خدا پر ایمان کس طرح ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ بجز اللہ کے کوئی لائق بندگی نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور انہیں حکم دیا نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور رمضان کے روزے رکھنے کا، اور یہ کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ خود نکالا کرو، اور 4 چیزوں از قسم مشروبات سے منع فرمایا، ختم دبا، نقیر اور مظفر یا مقیر سے۔ یہ خاص قسم کے ظروف ہیں جن میں شراب نوشی ہوا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا، ان باتوں کو یاد کر لو اور دوسروں کو تعلیم دو۔ اس بات کی وضاحت کے عمل کا دار و مدار نیت اور خلوص پر ہے۔ ہر آدمی کو اس کی نیت کا پھل ملے گا۔ بنا بری ایمان، وضو، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور دیگر احکام شرعی اعمال میں داخل ہو گئے۔ فرمان الہی ہے، اے نبی کہہ دو، ہر شخص اپنے طریقے یعنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنی زوجہ کا نان نفقہ دنیا بھی ثواب کی نیت سے ہو تو صدقہ ہے۔ اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا انحصار نیت پر ہے، ہر ایک کے لیے وہی ہے
جس کی اس نے نیت کی، پس جو کوئی اللہ اور رسول کے لیے اپنا گھر بار چھوڑے تو اس کی ہجرت اللہ و رسول کے لیے ہوگی۔ جو کوئی جلب منفعت اور کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے شمار ہوگی۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے وہ اس کے لیے صدقہ ہی سمجھا جائے گا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم خدا کی خوش نویدی کے حصول کے لیے خرچ کرو گے اس کا تمہیں اجر ملے گا، حتیٰ کہ بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالو تو ثواب پالو گے۔ فرمان نبی کے دین خدا رسول المسلمین عام مسلمین کے لیے خیر خواہی کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ اللہ اور رسول کی خیر خواہی میں رہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 51۔ جرین بن عبد البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر چاہنے کی بیعت کی۔ زیاد بن علاقہ کہتے ہیں کہ جس دن مغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہوا اس دن میں نے جریر بن عبداللہ سے سنا، وہ کھڑے ہوئے خدا تعالیٰ کی حمد کی اور کہا، تم پر خدا ترستی اور وقار اور مطمئنت لازم ہے، تاکہ امیر تمہارے پاس آ جائے اور تمہارا امیر ابھی آیا چاہتا ہے۔ پھر کہا، تم اپنے وفات پانے والے امیر کے لیے خدا سے مغفرت چاہو کیونکہ وہ خود قصور بخش دینے کو پسند کرتے تھے۔ پھر بولے، اس کے بعد تمہیں معلوم ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور درخواست پیش کی کہ اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھے مسلمان رہنے اور مسلمان کی خیر خواہی کی ضمانت چاہی، بس اسی پر میں آپ سے بیعت ہوا، قسم اس مسجد کے رب کی میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر آپ نے استغفار کیا اور ممبر سے اتر آئے۔ سبحان اللہ۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرے اور ایسے ہی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے۔ اللہ حافظ۔